رضیت باللہ ربا ورضیت بالاسلام دینا ورضیت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل اقامت دین، اس پہ ہم نے جہاں یہ عزم کیا کہ قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات کو آپ تک پہنچایا جائے، وہیں پہ احادیث کے حوالے سے بھی اور محدثین اور مفسرین کرام کے تعارف اور دیگر جو ہمارے اکابرین اور بزرگان دین ہیں کہ جن کی بدولت اور جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں اور دن رات کی جو انہوں نے مشقتیں کر کے ہم تک اس دین کو پہنچایا، اس کا تذکرہ کرنا بھی مناسب سمجھا۔ آج سیاستہ کے مصنفین کا تعارف اور اس کی جو ہے وہ پہلی شق آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ کا تذکرہ اور آپ کا تعارف، آپ کی تصانیف اور آپ کی عظیم تصنیف بخاری شریف اور اس کے پس منظر کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ نے ویسے تو 20 سے زائد کتابیں جو ہیں وہ تصنیف کی ہیں اور تالیف کی ہیں، لیکن آپ کی تصانیف میں سے صحیح بخاری شریف کو جو مقام و مرتبہ اور جو رتبہ اور جو عزت نصیب ہوئی، وہ آپ کی دوسری تصانیف میں سے کسی کو بھی وہ درجہ اور وہ مرتبہ نہیں ملا، بلکہ حدیث کی جملہ کتب میں سے جو مقام و مرتبہ بخاری شریف کو ملا، جبکہ صحیح بخاری شریف سے پہلے موطا امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند سفیان ثوری اور مصنف عبد الرزاق اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ کی کتاب الآثار، یہ دیگر مجموعے سب کے سب موجود تھے، لیکن ان میں صحت کے لحاظ سے اور تدوین و متن کے لحاظ سے اور روایات کے لحاظ سے ہر قسم کی روایات، شاذ اور موضوع روایات بھی ان کے اندر جو ہیں وہ موجود تھیں۔ صحیح احادیث کا کوئی ایک نسخہ صحیح بخاری شریف سے پہلے موجود نہیں تھا، تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنے استاد محترم حضرت اسحاق راہویہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے حکم سے اور ان کی خواہش اور ان کی تمنا کے پیش نظر بخاری شریف کو تصنیف کرنا شروع کیا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا نام و نسب محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ جعفی بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے پردادا جو تھے وہ حاکم بخارا یمان جعفی کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے تھے، تو اس وقت کے زمانے کے دستور کے مطابق جو جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تو اس کو اسی کنیت کے ساتھ پکارا جاتا، اسی لیے بخاری کے ساتھ ساتھ آپ کے نام و نسب کے آخر میں جعفی بھی پکارا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو مصنف ہیں صحیح بخاری شریف کے، آپ 13 شوال المکرم 194 ہجری کو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد پیدا ہوئے، اور آپ کی عمر تقریباً 62 برس ہے۔ خرطنگ نامی ایک گاؤں میں جو کہ سمرقند سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ کچھ اس انداز میں شروع ہوا کہ آپ چھوٹی عمر میں نابینا تھے اور آپ کو حدیث یاد کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور پھر بعد میں آپ کی والدہ کی دعاؤں کی بدولت رب ذوالجلال نے آپ کو آنکھیں عطا فرمائیں، تو آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے
پیارے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک 16 سال کی مختصر سی عمر میں آپ نے ان کی مکمل کتابوں کو حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ اپنے بڑے بھائی اور اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ آپ نے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا سفر کیا۔ حج کرنے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے بھائی جو تھے وہ واپس اپنے گھر آ گئے، لیکن آپ نے علم حدیث اور اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے مکہ المکرمہ میں ہی قیام فرمایا، اور پھر یکے بعد دیگرے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، شام، مصر، بلخ اور اس طرح متعدد علمی مراکز کے آپ نے بار بار سفر کیے۔ آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف کی جن کی تعداد لگ بھگ 20 کے قریب ہے، لیکن صحیح بخاری شریف آپ کی وہ شاندار کتاب ہے اور وہ شاندار آپ کا ایک حدیث کے موضوع پہ لکھا ہوا نسخہ ہے کہ جو اتنا مقبول ہوا کہ آج کائنات عالم میں اس کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ بخاری شریف کی تصنیف کرتے کرتے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مسلسل 16 سال لگے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں اپنے استاد کی خواہش کے مطابق آپ نے صحیح بخاری شریف کو لکھنا شروع کیا اور اس کے اندر احادیث کو جمع کرنا، روایات کو جمع کرنا شروع کیا، تو وہیں پہ آپ کا ایک خواب بھی بخاری شریف کی تصنیف کے پس منظر میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں یہ منظر دیکھنے کو ملا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پنکھا جھل رہے ہیں، پنکھے کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہوا دے رہے ہیں اور مکھیوں کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے دور کر رہے ہیں پنکھے کی ہوا سے۔ تو اس کی تعبیر بھی یہ نکالی گئی اور اس کی تعبیر بھی یہ بتائی گئی جو کہ کافی حد تک یقین کے قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو جھوٹی روایات منسوب کی گئی تھی یہ وہ شخص ہے، یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ رب ذوالجلال نے ان کو منتخب کیا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ جھوٹی منسوب روایات کو دور کرنے کا۔ تو جب آپ نے یہ خواب ملاحظہ کیا تو اس کے بعد آپ کا شوق جو ہے وہ دیدنی تھا۔ بخاری شریف کو تصنیف فرماتے ہوئے آپ نے اتنا اہتمام کیا اور اتنا آپ نے جو ہے وہ تقوی اختیار کیا کہ ایک حدیث کی جو ہے وہ رائٹنگ سے قبل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ طور پہ غسل فرماتے اور خوشبو لگاتے اور صاف لباس پہن کر 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے اور اس کے بعد آپ استخارہ فرماتے۔ پھر آپ کو جب اشارہ ملتا تو آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان خوشبودار اپنی کتاب کے اندر لکھ لیتے اور اس کو محفوظ کر لیتے، حتیٰ کہ آپ نے بخاری شریف کے مکمل ابواب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں بیٹھ کر مدینہ شریف کی پرکیف اور پر نور فضاؤں میں بیٹھ کر ترتیب دیا۔ یقیناً جس مقام پہ بیٹھ کر اور جس چیز کو، جس سرمایے کو وہ محفوظ کر رہے تھے تو رب ذوالجلال ان کی انتہائی زیادہ مدد بھی فرما رہا تھا اور رب ذوالجلال کی طرف سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یقینی طور پہ اس عظیم مقصد کے لیے چن لیا گیا تھا۔ تو آج اس کی برکتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر 9082 احادیث کو 6 لاکھ حدیثوں کے مجموعے کے اندر جو کہ ان کو یاد تھی، اس قدر آپ کا قوی حافظہ تھا، لیکن اگر مقررات اور معلقات اور متابعات ان تمام احادیث کو اگر نکال کر گنتی کی جائے کہ جو حدیثیں بار بار آئیں یا تعلیق کی بنیاد پہ اور تبعیت کی بنیاد پہ آئیں تو ان کی تعداد جو ہے بخاری شریف کے اندر فقط 2761 باقی رہ جاتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 90,000 ہے کہ جنہوں نے بغیر کسی واسطے کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف کو پڑھا اور اس کو سیکھا۔ امیر بخارا
خالد بن احمد ذہبی، ان کے ساتھ آپ کا جھگڑا فقط اس بات پہ ہوا کہ حاکم بخارا کہتے تھے کہ میرے بچوں کو بخاری شریف جو ہے وہ محل اور میرے چوبارے اور میرے گھر میں آ کر ان کو تعلیم دی جائے، لیکن آپ نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ کسی شاہی خاندان کی بیٹھک میں بیٹھ کر اور کسی شاہی خاندان کے سامنے بیٹھ کر اور یہ آقا کریم کا فرمان جو ہے ان کو پڑھایا جائے۔ تو آپ پھر بخارا سے نکل کر نیشا پور چلے گئے، اور نیشا پور میں بھی جو حاکم تھا اس کے ساتھ آپ کی اتنی نہ بن سکی، حتیٰ کہ آپ ایک چھوٹے سے گاؤں خرطنگ میں بیٹھ کر اپنی بقیہ زندگی گزاری اور درس حدیث دیتے رہے، حتیٰ کہ 62 سال کی عمر مبارک پانے کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، اور سالوں آپ کی قبر کی مٹی سے ایسی خوشبو نکلتی رہی جو 400 عالم پھیلتی رہی، اور لوگ دور دراز سے آپ کی قبر کی زیارت اور آپ کی قبر پر فاتحہ شریف پڑھنے کے لیے اور آپ کی قبر کی مٹی سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عظیم انسان اور عظیم متقی پرہیزگار جو ہمارے اکابرین کے اندر ایک عروج اور کمال کا مقام رکھتے ہیں، رب ذوالجلال ان کی مرکز پر نور پر کروڑوں رحمتوں کا جو ہے وہ نزول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔